يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد مريد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لكم ناصح أمين. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر. معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ-نشین اسلامی خواتین، اسلام خیر خواہی کا دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول دین اسلام ہی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی ادیان پائے جاتے ہیں، جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مردود ہیں، نامقبول ہیں اور ناقابل قبول ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ چند سالوں سے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کے تحت، ایک بڑے پروپیگنڈے کے تحت اسلام کو دہشت گرد کا مذہب، مسلمان کو دہشت گرد اور قرآن کو دہشت گرد کی تعلیم دینے والی کتاب کے نام سے باور کرایا گیا ہے اور دنیا والوں نے اس طریقے سے مسلمانوں کی اسلام کی ایک امیج بنائی ہے، ایک شبیہ بنائی ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سراپا رحمت ہے. جس ذات نے دین کو نازل کیا ہے وہ ذات وہ ذات ارحم الراحمین ہے. جس کے اوپر قرآن اور دین شریعت کو نازل کیا گیا وہ شخصیت بھی رحمت للعالمین ہے. اور جو دین، جو قرآن، جو کتاب نازل کی گئی وہ خود اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. یہ کتاب قرآن مجید یہ خود سراپا رحمت ہے. جب دین کو نازل کرنے والا ارحم الراحمین جس کے اوپر نازل کیا گیا وہ رحمت للعالمین، جو شریعت، جو کتاب اتاری گئی وہ خود رحمت. کل ملا کے دین سراپا رحمت ہے. دین سراپا خیر اور بھلائی کا نام ہے. دین خیر خواہی
کا نام ہے. ہمیں اور آپ کو یہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بقیہ سنن کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ. 3 دفعہ آپ نے یہ جملہ دہرایا کہ دین نصیحت کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. قلنا لمن، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ خیر خواہی کس کے لیے ہے، یہ دین نصیحت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. یہ دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے اللہ کے لیے. یہ دین نصیحت اور خیر خواہی ہے اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے. نصیحت کہتے ہیں بھلائی کو، خیر کو اور خلوص کو. عربی میں اگر گہرائی میں جائیں گے آپ تو اس سلسلے میں جو ڈکشنری میں لغات میں آپ کو اس کا معنی ملے گا. ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے نصح الرجل ثوبہ، آدمی نے اپنا کپڑا درست کیا. کسی کا کپڑا پھٹ گیا ہے، اس نے کپڑے کو سلا، اس کو اچھا کیا، درست کیا. اور ایک اس کا معنی کہتے ہیں نصحۃ العسل، یعنی ایک جھاڑ میں شہد ہے، شہد کا چھتا ہے، اس چھتے میں سے مکھیوں کو اڑا کے خالص شہد نکالتا ہے جو شخص، اس کو ناصح کہتے ہیں. کل ملا کے یہ کہ دین اسلام جو ہے، دین اسلام کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل خالص ہے. دین اسلام نصیحت ہے، خیر خواہی ہے. خیر کا مطلب بھلائی اور خواہی کا مطلب چاہنا، یعنی کسی کے لیے بھلائی چاہنا. دین اسلام ہر ایک کی بھلائی چاہتا ہے، دین اسلام پوری دنیا کی بھلائی چاہتا ہے. اور جب دین اسلام کا مقصد ہی ہے بھلائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک کے اندر بتایا ہے، جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ نصیحت اور خیر خواہی کس کے لیے ہے، یہ دین جو بھلائی ہے، سراپا خیر ہے، یہ خیر کس کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جواب دیا للہ، اللہ کے لیے. اب اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. خیر کے تمام سوتے وہیں سے پھوٹتے ہیں، سارے چشمے وہیں سے نکلتے ہیں. پھر اللہ کے لیے خیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے خیر کا مطلب علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے ادیان ہیں، جتنے قومیں ہیں، سارے کے سارے کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، معبود کو مانتے ہیں. کوئی اللہ کو سورج چاند میں مانتا ہے، کوئی درختوں میں مانتا ہے، کوئی پتھروں میں مانتا ہے، کوئی دیوی دیوتاؤں میں مانتا ہے. غرض یہ کہ مختلف مذاہب کے لوگ اللہ کو مختلف چیزوں میں مانتے ہیں. لیکن اسلام یہ بتاتا ہے اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کو اس طریقے سے مانا جائے جیسے اللہ کو ماننے کا حق ہے. اللہ کی پہچان، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی صفات، اللہ کی الوہیت، اللہ کی اسماء و صفات، ان تمام چیزوں کو ویسے مانا جائے، ویسے سمجھا جائے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منوایا اور سمجھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے سلسلے میں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مشہور ہے، ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو یاد ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں یہ باتیں ایک بندہ، ایک مسلمان سمجھے اور اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہ کرے. اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں، تمام چیزوں میں اللہ کو خالص رکھا جائے، اللہ کو خالص مانا جائے. یہ ہے اللہ رب العالمین کے لیے خیر خواہی. یعنی دنیا میں جتنے ادیان ہیں
لیکن ان کے ماننے اور ہمارے ماننے میں فرق ہے. اس فرق کو سمجھنا یہ ہے اللہ کے لیے خیر خواہی. اور جب بندہ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی شان کو جان لیتا ہے، اللہ کی معرفت اسے مل جاتی ہے، تو پھر وہ بندہ اللہ کے ہر حکم کو اپنے لیے قابل عمل سمجھتا ہے اور اللہ کے ہر حکم پر اپنے سر کو جھکاتا ہے، اور اس کے لیے اگر جان کی قربانی بھی دینے پڑے تو اس کے لیے بھی بندہ پیچھے نہیں ہٹتا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، مختلف قسم کی سزائیں دی جاتی اور تکلیفیں دی جاتی. حد تو تب ہو گئی کہ گرم انگارے کے اوپر، جلتے ہوئے انگارے کے اوپر ننگی پیٹھ پر ان کو لٹا دیا گیا اور ایک شخص نے ان کے سینے کے اوپر چڑھ کے دبایا اور اس وقت تک دبائے رکھا جب تک کہ پیٹھ کے نیچے کے وہ انگارے بجھ نہ گئے اور ان کے نشانات تاحیات ان کی پیٹھ پر رہے. لیکن انہوں نے رب کو نہیں چھوڑا. رب کی جو معرفت اسے ملی تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لات عزا منات یہ معبود نہیں ہے، یہ رب کی حقانیت کو جب انہوں نے سمجھا اس کے لیے ساری چیزیں قربان. تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی خیر خواہی. اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی رسول ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیر چاہتے تھے، ہمارے بھلائی کے لیے آئے، دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے. ہم نبی کے لیے کیا خیر خواہی کریں گے؟ نبی کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی رسالت اور نبوت کے اوپر ایمان لایا جائے، نبی کی شان کو مانا جائے، نبی کی عظمت کو بھی سمجھا جائے اور نبی کی تعلیمات کو پڑھا جائے، آپ کی سیرت کو سمجھا جائے اور دنیا والوں کے سامنے آپ کی سیرت کو، آپ کی تعلیم کو، آپ کے پیغام کو پہنچایا جائے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی. اور اس سلسلے میں بھی آپ کو واقعات ملیں گے کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی شان کو، آپ کی ذات کی حفاظت کی اور آپ کی تعلیمات کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا. اس کی بہت ساری مثالیں، ڈھیر ساری مثالیں آپ کو کتابوں کے اندر، احادیث کے ذخیرے میں، سیرت کی کتابوں میں ملیں گی. ایک مشہور واقعہ ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی، آپ کی عظمت کی کس طریقے سے انہوں نے حفاظت کی. جب مسیلمہ کذاب نے ان کو گرفتار کیا اور کہا، بڑا لمبا مکالمہ ہے، اس نے کہا کہ مختصر یہ ہے، ہاتھ پیر باندھ کے قید میں بند کر کے یہ قبول کرانا چاہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں بے شک میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اس شخص نے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میں بھی ایک نبی ہوں. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے جب اس شخص نے یہ سوال پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی نبی ہوں اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں، حضرت حبیب بن زید نے ہر دفعہ ایک ہی جملہ کہا کہ تمہاری بات سننے سے میرے کان قاصر ہیں، بہرے ہو چکے ہیں، میں تمہاری بات نہیں سنتا. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کی یہ سزا دی گئی کہ ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، جسم کا ایک ایک حصہ الگ کر دیا گیا اور اس طریقے سے اتنے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے. شہید ہونا گوارا کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار نہ کیا، بلکہ نبوت اور رسالت کی حفاظت ایسے کی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر فرمایا، ولی رسول ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کرنا. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کہ آپ کی تعلیمات کو سمجھنا، آپ کی سیرت کو پڑھنا، دنیا والوں کے سامنے آپ کی سیرت طیبہ کو عام کرنا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولی کتاب ہی، کتاب کے لیے خیر خواہی. قرآن مجید جیسا کہ ابھی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمہ، قرآن خود ہدایت ہے،
قرآن خود شفا ہے، قرآن خود رحمت ہے، تو یہ کتاب کے لیے ہم خیر خواہی کیا کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پہ یقین اور ایمان رکھا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے، اور قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، قرآن کے جملہ احکام پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے میں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اس کو سیکھا جائے، اس کو سکھایا جائے اور اس کے احکامات کے اوپر زندگی گزارا جائے، یہ ہے کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمان حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ جس ملک میں، جس شہر میں، جس جگہ پر کوئی مسلم حاکم ہو، مسلم امیر ہو اسلام کے حساب سے، اس کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس امیر کی اطاعت کی جائے خیر کے کاموں میں، اور امیر اگر برائی کا حکم دے، برائی کی طرف بلائے، تو ان کاموں میں امیر کی اطاعت نہ کی جائے، لیکن امیر کے خلاف بغاوت بھی نہ کی جائے۔ ایک مسلم حکمراں کے خلاف بغاوت کرنا شریعت میں ایک بڑا جرم ہے۔ جیسے آج کے دور میں ایک بڑا فتنہ ہے، وہ فتنہ یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات ہوتی ہے تو سعودی عرب والے فلسطین کا ساتھ نہیں دیتے، سعودی عرب والے فلانے کا ساتھ نہیں دیتے، دھمکانے کا ساتھ نہیں دیتے۔ ارے یہ باتیں کیا ہیں؟ در حقیقت امیر کے خلاف خروج کرنا ہے، بغاوت کرنا ہے۔ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ کا مطلب یہ ہے کہ امیر کی اطاعت کی جائے، امیر کے خلاف بغاوت یا خروج نہ کیا جائے، امیر کے حق میں دعائیں کی جائیں۔ اگر امیر بگڑ رہا ہے تو ناصحانہ انداز میں ان کو نصیحت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، نہ کہ ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جائے اور بغاوت اور خروج کا ایک ماحول پیدا کیا جائے۔ جیسے پوری دنیا میں آج ایک تحریکیوں کا ایک ٹولہ ہے، اخوانیوں کا ایک ٹولہ ہے، جو آئے دن جہاں جہاں مسلم حکمراں ہیں ان کے خلاف بغاوت اور ان کے خلاف خروج کا ایک ماحول تیار کیا جاتا ہے، جو کہ شریعت کے حساب سے بالکل غلط ہے اور شریعت کے اعتبار سے بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز کو منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات بتائی عامتہم، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، عام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے ساتھ بیعت کی تو اس میں ایک بات کی بیعت یہ بھی تھی، یا وہ کہتے ہیں بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کی کہ میں نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، ہر مسلمان کے ساتھ خیر کا معاملہ کروں گا۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کے اندر المسلم مرآۃ المسلم، المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف ضیعته ویعود من ورائہ۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن مومن کی حفاظت کرتا ہے، تکلیف نہیں دیتا، اور مومن ایک مومن کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ یہی بات ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا جائے، عام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کیا جائے، عام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ رکھا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی بخاری شریف کے اندر لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم مومن نہیں بن سکتے۔ یہ ہے خیر خواہی۔ ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، اس کو لازمی نتیجہ ہے، اس کو چاہنا ہے کہ میرا بھائی بھی خوش رہے۔ اگر اپنے آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے اپنے بھائی کو اچھا دیکھے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت چاہتا ہے اپنے مسلمان
ہمیں سکھاتی ہے اور یہی دین ہے. اور یہ چیزیں اگر انسان کے اندر نہیں ہے آپ معاف فرمائیں وہ دیندار نہیں ہے. صحیح دیندار اچھا دیندار بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے بھی ویسا ہو جو اپنے لیے ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. حضرت کس طریقے سے مسلمان کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے اس کا ایک واقعہ ہے. ایک صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ حمار کے نام سے وہ مشہور ہے. صحابی رسول ہیں لیکن ایک عادت ان کے اندر بری پائی جاتی تھی. وہ یہ تھی کہ یہ شراب کے عادی تھے, شراب پی لیتے تھے. خواہشات کے اوپر مغلوب ہو جاتے تھے. ان کا نفس ان پر غالب ہوتا تھا, شیطان غالب ہو جاتا تھا. یہ شراب پی لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے, اللہ کے نبی سمجھاتے, ڈانٹتے, سزائیں بھی لگاتے, واپس چلے جاتے. دوبارہ پھر یہ غلطی سرزد ہوتی. ایک دفعہ ایسا ہوا یہ شراب کے جرم میں پکڑے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا سنائی, کوڑے لگوائے اور واپس بھیج دیا. ایک شخص کی زبان سے, صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص کی زبان سے ایک جملہ نکلا اللہم لعنہ ما یوتا. اللہ کی لعنت اس شخص کے اوپر کتنی دفعہ اس کو سزا مل چکی ہے. یعنی بار بار اس کو سزا مل رہی ہے لیکن یہ سدھرنے کا نام نہیں لیتا. جب یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا کہا؟ یاد رکھو میں جو بات جانتا ہوں تم نہیں جانتے. میں اتنی بات جانتا ہوں کہ یہ عبداللہ جو ہے یہ اگرچہ اس کے اندر برائی پائی جاتی ہے لیکن یہ اللہ اس کے رسول سے بڑا محبت کرنے والا ہے, بڑی محبت رکھتا ہے. تو بتائیے ذرا کہ ہر انسان کے اندر ساری خوبیاں نہیں ہوتی, کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا. یہ پرفیکشن کے چکر میں انسان نہ پڑے, کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خامی ہوتی ہے لیکن ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی بھی ہوتی ہے. لہذا انسان کو خامیوں کو درگزر کرنا چاہیے اور خوبیوں کو لینا چاہیے, خوبیوں کو دیکھنا چاہیے. اس طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. ایک شخص بڑا جنگجو ہے, بڑا مجاہد, بڑا طاقتور اور بڑا جنریل. کئی دن تک, کئی مہینے تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا. پوچھا کہ یہ شخص کہاں ہے آج کل؟ لوگوں نے شکایت کی ابو المؤمنین شراب کا عادی ہو گیا, یہ شراب پینے لگا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا اس شخص کے نام, اور خط لکھا حمد و ثناء کے بعد تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور تمہیں ہدایت دی, اسلام کی دولت سے نوازا. اور لکھا سورہ ہجر کی آیت نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی آپ خبر دے دیجئے کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں. یہ آیت کریمہ لکھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو بھیجا. لے جانے والا گیا, پیغام پہنچایا. اس آدمی نے یہ خط پڑھا, خط پڑھنے کے بعد رونے لگا اور یہ کہنے لگا کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے, بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے, اور میں کن کاموں میں پڑا ہوا ہوں, میں کہاں شراب اور کباب میں پڑا ہوا ہوں. اسی وقت اس نے توبہ و استغفار کی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ ہے ایک نصیحت کرنے کا انداز. اس طریقے سے نصیحت کیا اور اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی خیر خواہی چاہی, ان کا بھلا چاہا, ان کو نصیحت کی. کوئی ڈانٹ نہیں, کوئی پھٹکار نہیں, کوئی سزا نہیں, صرف اس بات کی تعلیم کہ اللہ غفور الرحیم ہے, بس اتنی سی نصیحت. انسان کو خاص طور سے ایک مومن, ایک مسلمان کو دوسرے مومن, دوسرے مسلمان کے لیے اس قدر خیر خواہ ہونا چاہیے. سورہ یاسین اگر آپ نے پڑھا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نبیوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک نبی تھے, اس نبی کی مدد کے لیے دوسرے نبی آئے, لوگوں نے بات نہیں مانی. ایک بندہ تھا جس نے بات مانی, نبیوں کے اوپر ایمان لایا, اور اس بندے کو ایمان لانے کی وجہ سے لوگوں نے شہید کر دیا, قتل کر دیا.
لیکن وہ جو بندہ تھا وہ بندہ اپنی زندگی میں بھی اپنی قوم کا بھلا چاہتا تھا، مرنے کے بعد بھی اس نے اپنی قوم کے لیے بھلا چاہا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے اس سلسلے میں، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں نے اپنے رب کے اوپر ایمان لایا جو میں نے سنا۔ قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون، اس شخص نے کہا جب شہید ہو گیا جنت میں پہنچ گیا تو اس نے کہا کاش میری قوم کے لوگ اگر اس بات کو جان لیتے، بما غفر لی ربی من المکرمین، اور اللہ رب العالمین نے مجھے بخش دیا ہے، مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، اگر یہ بات میری قوم کو معلوم ہوتا تو میری قوم کے لوگ شاید ایمان لے آتے۔ یہ دیکھیں آپ خیر خواہی کا جذبہ کہ بندہ جب تک بحیات تھا تب تک اس کو اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے کنبے کی خیر کی اور بھلائی کی فکر تھی، لیکن جب مر گیا ہے بندہ جب بھی اس کو اپنی قوم کی بھلائی اور اس کی فکر ہے، اس کی خیر چاہتا ہے، اس کے ساتھ نصیحت چاہتا ہے۔ بہرحال یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اور عام مسلمان، اللہ ہر بندے کے ساتھ بھلا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کے ساتھ بھلا چاہتے ہیں، اور اہل ایمان بھی ہر اہل ایمان کے ساتھ، پوری دنیا والوں کے ساتھ بھلا چاہتا ہے۔ یہ اہل ایمان کا ایک کردار ہے جو اس حدیث پاک کے اندر ہمیں اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہو، ہر مسلمان کے ساتھ نصیحت کا معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عقیدے کو سمجھنے، اللہ کی حقانیت، اللہ کی شان، ربوبیت، اسماء و صفات، ربوبیت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، آپ کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر مسلم، ہر مومن کے ساتھ خیر کا معاملہ، بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک کے لیے ہمارے دل میں خیر کا جذبہ ہو، خیر کا پہلو ہو۔ اللہ العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اسلام توحید پر ہمیں زندہ رکھنا، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر، ایمان اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔